بت پرستی کب شروع ہوئی اور سب سے پہلے کعبہ میں بت کس نے رکھا؟ اسلام سے قبل لوگ ہجر اسود کی بھی پوجا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ طواف کعبہ کے دوران ہجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تلوار نکالی اور کہا، اے سنگ اسود، میں اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو بوسہ دیا ہے، ورنہ تیری حیثیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفکر اسلام امام احمد رضا خان بت پرستی کے آغاز اور اس کے اثرات سے متعلق فرماتے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیوں ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان کی تصاویر گھروں اور مساجد میں رکھی گئیں، ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی، پھر آہستہ آہستہ وہی معبود ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کافروں نے کہا کہ ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو اور ود، سوا، یغوث، نصر کو کبھی نہ چھوڑو۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ ابو جعفر نے فرمایا، ود ایک مسلمان شخص تھا جو اپنی قوم میں ایک پسندیدہ اور محبوب بھی تھا۔ جب وہ مر گیا تو سرزمین بابل میں لوگ اس کی قبر کے آس پاس جمع ہوئے اور اس کی جدائی پر بے قرار ہوئے۔ جب شیطان اس کی جدائی میں لوگوں کو بے تاب پایا تو وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس شخص کے مرنے پر تمہاری بے قراری دیکھ رہا ہوں، کیا مناسب سمجھتے ہو کہ میں بالکل اسی جیسی تمہارے لیے ایک ایک فوٹو تیار کر دوں؟ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کا تیار کردہ فوٹو دیکھ کر اسے یاد کرتے رہے۔ راوی نے کہا کہ ان کی اولاد نے یہ دور پا لیا، پھر وہ دیکھتے رہے جو ان کے بڑے کرتے رہے، پھر نسل آگے بڑھی اور آنے والی نسلوں نے اسے خدا بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ الشیخ احمد رضا خان بخاری میں سے حدیث نقل کرتے ہیں، جب ان لوگوں میں کوئی نیک اور صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے، پھر اس کی تصاویر کو اس میں سجاتے، وہی اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے۔ رسول اللہ نے اپنی وفات اقدس کے مرض میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو محل سجدہ بنا لیا، اور فرمایا ایسا کرنے والے اللہ عز و جل کے نزدیک روز قیامت تک بدترین مخلوق ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ نہ ہوتا تو قبر اطہر کھول دی جاتی، مگر اندیشہ ہوا کہ کہیں سجدہ نہ ہونے لگے، لہٰذا احاطہ میں مخفی رہا۔ سابقہ امت نے اپنے صالحین کے ساتھ کس قدر غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معبود کے درجے پر فائز کر دیا۔ دوسری طرف اس حقیقت کی جانب رہنمائی فرمائی کہ اس دور کے علماء عقید و توحید کے فروغ میں سستی اور کاہلی کے مرتکب ہوئے، جس کی وجہ سے ان میں عقید توحید کا علم اٹھ گیا۔ علماء کی اس کوتاہی کے سبب سابقہ امتوں میں قبر پرستی اور بت پرستی کی راہ ہموار ہوتی چلی گئی۔ سب سے پہلے پیغمبر تھے آدم شفیع، شیث کو ان کے بعد نبوت ملی۔ تمام انبیاء کرام اور رسولوں نے وحدہ لا شریک یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور شیطان مردود نے اولاد آدم کی دشمنی میں لوگوں کو شرک کی جانب بلایا۔ اس نے یہ مکاری براہ راست نہیں کی، بلکہ کسی نہ کسی برگزیدہ شخص کی شہرت، عوامی مقبولیت اور ان کے حوالے سے عقیدت کو لوگوں کے دلوں میں اس قدر بٹھایا کہ لوگ اس شخصیت کو اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ یا وسیلہ سمجھنے لگے۔ دنیا میں آج بھی ایسی قومیں بڑی تعداد میں ہیں جو خدائے واحد کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں۔ بت پرستی ان سنگین گناہوں میں سے ایک ہے جسے حق تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ دیگر گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن بت پرست اور شرک و کفر کو بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ مختلف قومیں مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتی ہیں اور ان کے پوجنے کی نوعیت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ایک کی طرز عبادت جدا ہوتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور سب سے پہلے کس نے شروع کی؟ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کے متعلق جاننے سے قبل یہ جان لیں کہ بت پرستی کیا ہوتی ہے۔ بت پرستی میں لوگ کسی شخص کے شبیہ کی ظاہری شکل و صورت لکڑی، دھات، پتھر یا مٹی وغیرہ سے بنا کر اسے معبود گردانتے ہیں اور اسے اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور خدا سمجھتے ہیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ اب ہم سوال کے اصل جزو کی طرف آتے ہیں کہ بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی؟ بت پرستی کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس کی ابتدا اس طرز پر ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک اور صالح افراد تھے، ان کی وفات کے بعد لوگ بطور یادگار ان کی مورتیاں تراش کر ان کو اپنے بزرگوں کا نام دے دیتے تھے، مثلاً ود، شوا، یعوق اور نصر، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں میں جہالت اور بے دینی عام ہوتی گئی اور انہوں نے ان مورتیوں کو معبود کا درجہ دینا شروع کر دیا۔
यूं बुत परस्ती की इब्तदा हुई। बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों की जब वफात हो गई तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि उनकी मजलिसों में जहां वो बैठते थे उनके बुत नस्ब कर दें और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नाम पर रख दें। चुनाचे उन लोगों ने ऐसा ही किया। अलबत्ता उस वक्त इन बुतों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब वो लोग भी मर गए जिन्होंने बुत बनाए थे और उनके बाद लोगों में इल्म बाकी न रहा तो उन्होंने इन बुतों को पूजना शुरू कर दिया। इस रिवायत से मालूम हुआ कि बुत परस्ती की इब्तदा और आगाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुआ। जजीरतुल अरब में बुत परस्ती की इब्तदा करने वाले का नाम उमर बिन आमिर लाहिल खिजाई है। चुनाचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताल्लिक इरशाद फरमाया, मैंने उमर बिन आमिर बिन हैब अल खिजाई को देखा कि वो जहन्नुम में अपनी अंतड़ियां घसीट रहा था और वो पहला शख्स है जिसने साइबा की रस्म निकाली। साइबा उस जानवर को कहते हैं जिसे वो अपने माबूदों के नाम पर छोड़ देते थे। वो न इस पर बोझ लादते हैं और ना सवारी करते हैं। उमर बिन लाहिल खिजाई ने एक दफा मुल्क शाम का सफर किया तो उसने वहाँ के लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला देखा। चूँकि शाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन है, चुनाचे उसने बुत परस्ती को दीन हक समझकर इख्तियार कर लिया और अपने साथ हुबुल बुत को लेकर आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का उमर को अपना पेशवा समझते थे, लिहाजा उसकी पैरवी में उन्होंने उस बुत की भी पूजा शुरू कर दी और फिर बुत परस्ती में तरक्की होती गई और ऐसा दौर भी आया कि खाना काबा में 360 बुत रख दिए गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना भी बुत परस्ती और सितारों की परस्तिश का जमाना था। रिवायत में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र सबसे बड़ा मजहबी पेशवा था। इसके बनाए हुए बुतों की परस्तिश हुआ करती थी। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में कहीं भी वहदहु ला शरीक की इबादत नहीं होती थी। खुद नमरूद खुदा बन बैठा था। कुरान मुकद्दस में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हक की जुस्तजू का वाक़या बड़ी सराहत के साथ बयान किया गया है कि किस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले कुतुब सितारे, बाद में चांद और आखिर में सूरज को माबूद समझा, मगर डूब जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने जो कलिमात अदा किए वो ये हैं, मैंने तो पूरी तरह अपना रुख उस जात की जानिब कर लिया जो जमीन और आसमान का खालिक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। दरअसल शैतान का मिशन ये है कि वो इंसान को रब की परस्तिश से निकाल कर गैरुल्लाह की परस्तिश में लगा दे। जमाना कदीम से हिंदुस्तान बुत परस्ती का मरकज रहा है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 1 अरब से जायद हिंदू अपने हाथों से तराशे हुए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये देव मालाई किस्से कहानियों पर मुश्तमिल अकल से मावरा मजहबी दास्तानें हैं और दुनियावी तालीमात के आला दर्जे के हिंदू भी बंदर, सांप, चूहे और पत्थर की मूर्तियों के अलावा शिव भगवान और पार्वती की पूजा करते हैं। अब तो आए दिन शोबदाबाज शख्सियात को भगवान समझकर पूजा शुरू कर दी जाती है। हत्ता के मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन की भी पूजा शुरू हो गई है और इसके नाम से मुंबई में मंदिर भी बना लिया गया है। जनूबी हिंदुस्तान में तो तमाम मशहूर अदाकारों और अदाकाराओं की पूजा होती है। सनातन धर्म की वेद की किताबें रग, साम, अथर्व और चतुर्वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है, बल्कि इससे मना किया गया है। नीज भगवान यानी तख्लीकी कायनात करने वाले को परमात्मा और निरंकार कहा गया है और इसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद में शिर्क को जुल्म अजीम और नाकाबिले माफी गुनाह करार दिया है। अल्लाह का जाती नाम सिर्फ अल्लाह है, बाकी तमाम 99 नाम सिफाती हैं। जब इन नामों के लग़वी और इस्तिलाही मफहूम का मुताला करते हैं तो ये बात अज़हर मनशम्स हो जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और ना किसी को अपने जाती इख्तियारात हासिल हैं। बंदे के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का बख्शा हुआ है और वो जब चाहता है सलब कर लेता है। बुत परस्ती की इब्तदा किसी भी हवाले से हो जाती है। किसी शख्स की शोहरत और मकबूलियत की वजह से लोग उसकी कदर मंजिलत करने के साथ साथ उसकी मोहब्बत और अकीदत में इस कदर मुब्तला हो जाते हैं कि उसकी हर बात पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और इसको अपनी हाजत रवाई का, मुश्किल कुशाई का वसीला बना लेते हैं या फिर खुद को बाइख्तियार समझकर उसके सामने या फिर उसकी कब्र को सजदा गाह बना लेते हैं। यही बात मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि ये बुत हमारी सिफारिश करते हैं, इनकी सिफारिश के बगैर हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 186 में इरशाद बारी ताला है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछें तो कह दो कि मैं उनकी शहरत के करीब हूँ और उनकी पुकार
بار سنتا ہوں۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بت پرستی کی نفی کی گئی ہے اور بت پرستوں کو جہنم کے عذاب علیم سے ڈرایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنے تمام بتوں کا کسی نہ کسی طرح کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ واحد کی پرستش کا کہتے ہیں اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو اللہ نے سورۃ اخلاص نازل فرمائی، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اس کے اقتدار اور اختیار میں کوئی شریک نہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک اور قرآن کی صورتوں میں معبود الہی ہونے کا خلاصہ ہے۔ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، علیم بھی اور خبیر بھی، رحمان بھی، رحیم بھی، ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے، اور باغی اور مشرکین کے لیے قہار اور جبار بھی ہے۔ وہ اپنے ہر بندے کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کی محبت و عقیدت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اصحاب اپنی چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی محفل میں بیٹھے ہو اور کوئی قابل احترام شخص آئے تو کھڑے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تم سے رتبے میں چھوٹا ہو اور تمہاری تعریف تمہارے منہ پر کرے تو اس کے منہ میں خاک، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو حکم دیا کہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطابات سے نوازا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اور حضرت عبید اللہ بن زرہ کو امین الامت کے لقب عطا کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں بہت زیادہ حساس تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اصحاب رسول پر تو غشی طاری تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر ملی تو آپ تلوار لے کر نکل گئے اور کہا کہ خبردار، اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ تھی محبت۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں نے جب اس کھجور کے درخت سے عقیدت شروع کر دی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے درخت کو اکھاڑ کر پھینکا ہی نہیں بلکہ اسے جلوا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کے اس ممبر کو بھی جلوا دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے کہ کہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں اس قدر آگے نہ بڑھ جائیں کہ ممبر کی پرستش شروع کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ طواف کعبہ کے دوران حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تلوار نکالی اور کہا، اے سنگ اسود، میں اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو بوسہ دیا ہے، ورنہ تیری حیثیت ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی بہت سارے مقدس اشیاء ترکی کے عجائب گھر میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں محفوظ ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 تلواریں، جبہ مبارک، نالین اور منہ مبارک، دیگر مقدسات شامل ہیں جن کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ لیکن یہ عقیدت و محبت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش سے۔ شرک کے مختلف عنوانات ہیں۔ نظام باطل کے علمبرداروں سے محبت و عقیدت، نظام باطل کے زیر انتظام ہنسی خوشی سے، رضا سے زندگی بسر کرنا، اگر مجبوری کے تحت کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی مذمت کریں، دل میں برا سمجھیں یا پھر اس کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کا ساتھ دیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے براہ راست بت پرست کا ارتکاب تو نہیں ہوتا، مگر مختلف مسالک اور فرقوں میں ولیوں، اصحاب اور بزرگان دین کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا گیا ہے، جو کھلا شرک ہے۔ مزاروں کو سجدہ گاہ اور مدفون شخصیات کو وسیلہ بنا کر ان سے حاجت روائی کی فریاد شرک کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسلام آنے سے قبل الہامی کتابوں کے ماننے والے یہود و نصارہ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور تثلیث کی پرستش شروع کر کے
کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ زرتشت آگ کی پوجا، بودھی بدھا کی پوجا اور ہندو ہزاروں لاکھوں دیوی دیوتاؤں اور جانوروں اور شجر و حجر کی پرستش کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولوں نے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اپنی پیروی اور فکر آخرت کی دعوت دی ہے، مگر آج دنیا بھر میں انسانوں کی اکثریت یا تو شرک میں مبتلا ہے یا لا دین ہے۔ چاند ستاروں پر کمند ڈالنے والے، سمندروں کی گہرائیوں میں کھوج لگانے والے اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں اور بے اختیار انسانوں کی پرستش کرتے ہیں، اور جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔